ایک طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود میں یہ فیصلہ نہیں کر سکی ہوں کہ عرصہ پہلے میں نے جو کچھ کیا وہ صحیح تھا یا نہیں، باوجود اس حقیقت کے کہ مجھے آج تک اپنے کیے پر ایک لمحے کے لیے پشیمانی نہیں ہوئی۔ مجھ پر کسی نے انگلی اٹھانا تو درکنار شک تک نہیں کیا۔ جوانی میں بیوہ ہو جانے کے باوجود میں نے سسرال میں رہ کر نہ صرف ساس اور سسر کی خدمت کی، کاروبار کو سنبھالا، اپنی 3 نندوں کی شادیاں کی اور ہر ایک کو جائیداد میں سے اس کا حصہ بھی دیا۔ یہ سب کچھ کرتے ہوئے میں خود بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ گئی۔ آج بھی جب میں تنہائی میں سوچتی ہوں کہ کیا مجھے وہ کرنا چاہیے تھا جو میں نے کیا۔ میری کہانی کا آغاز IBA سے ہوا تھا۔ میں MA انگریزی کے فائنل سیمسٹر کا امتحان دے رہی تھی کہ IBA کے ٹیسٹ کا اخبار میں پڑھ کر ٹیسٹ دینے پہنچ گئی۔ میں نے چونکہ کوئی خاص تیاری نہیں کی تھی، اس لیے مجھے اپنی کامیابی کی توقع بھی نہیں تھی، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ میں پرچوں سے بھی کچھ اتنی زیادہ مطمئن نہیں تھی، لیکن شاید قسمت مہربان تھی اس لیے پاس ہو گئی۔ پھر انٹرویو ہوا اور وہ بھی میں نے کلیئر کر لیا، تو پھر پاپا سے ضد کر کے میں نے MBA میں داخلہ لے لیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ہر گلی میں امریکہ اور یورپ کی یونیورسٹیوں کے نام پر MBA کروانے کی کلاسیں نہیں لگتی تھیں، اور IBA کا ٹیسٹ پاس کرنا ایک بڑا مارکا سمجھا جاتا تھا، اور MBA کے طالب علم کو لوگ رشک کی نظروں سے دیکھتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ پاپا نے بھی میری بات مان لی تھی، حالانکہ امی کو اس پر اعتراض تھا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ MA کے بعد آپا کی طرح میری بھی شادی کر دینی چاہیے، کیونکہ اس عمر میں ہی اچھے رشتے ملتے ہیں، اور میرے لیے رشتوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ہمارا گھرانہ ایک پڑھا لکھا گھرانہ تھا۔ پاپا ڈاکٹر تھے اور ان کی پریکٹس بہت اچھی چلتی تھی، جبکہ امی لیکچرر تھیں اور اردو پڑھاتی تھیں۔ آپی نے بھی، جو مجھ سے 4 سال بڑی ہیں، اردو میں ہی MA کیا تھا۔ مجھ سے 2 سال چھوٹا نعمان NED سے انجینئرنگ کر رہا تھا، اور اس سے چھوٹی فریحہ کالج کے فرسٹ ایئر میں تھی۔ IBA میں داخلہ لیتے وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ MBA کی پڑھائی اس قدر سخت بھی ہو سکتی ہے کہ دانتوں تلے پسینہ آ جائے، لیکن اب میں ان سے پیچھے اس لیے نہیں ہٹ سکتی تھی کہ یہ میری ضدی طبیعت کو گوارا نہیں تھا۔ میں نے اسے بھی ایک چیلنج کے طور پر لیا اور پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ پھر ایک نئی مصیبت نازل ہو گئی۔ یہ عرفان تھا، جسے اس کے خوش آمدید دوست راجا کہتے تھے۔ عرفان کسی بڑے باپ کا بیٹا تھا، کیونکہ وہ ایک مہنگی کار میں IBA آتا تھا اور کینٹین میں بے تحاشا پیسہ خرچ کرتا تھا۔ پہلی بار میرا اس سے ٹکراؤ اس وقت ہوا جب میں اس کے دوستوں کے پاس سے گزری، تو عرفان نے مجھ پر بظاہر اپنے دوستوں سے گفتگو کرتے ہوئے فقرہ چست کیا تھا۔ آج کیا کسی فلم کی شوٹنگ ہے جو ہیروئن کیمپس آئی ہے؟ اس کے اس فکرے کے ساتھ ہی اس کے خوش آمدید دوستوں نے کیا کہا لگایا تھا۔ میری عادت نہیں تھی کہ اس طرح کے فکروں پر کوئی رد عمل ظاہر کروں، لیکن اس کہے نے مجھے مڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آج شوٹنگ نہیں، صرف ریہرسل ہو گئی اس سین کی کہ ایک ہیروئن ویلن اور اس کے ساتھیوں کی پٹائی کیسے کرتی ہے۔ اگر اجازت ہو تو ریہرسل شروع کی جائے۔ میں نے عرفان اور راجا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو وہ بوکھلا گیا۔ آپ تو خواہ ہی ناراض ہو رہی ہیں، ہم تو آپس میں باتیں کر رہے تھے، اس نے کسی قدر بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا تھا۔ تم جس سے بھی بات کر رہے تھے، لیکن میری بات بھی سن لو کہ میں اگلی بار اجازت نہیں مانگوں گی بلکہ ریہرسل شروع کر دوں گی۔ یہ کہنے کے بعد میں وہاں رکی نہیں بلکہ واپس اپنی کلاس کی جانب چل دی۔ عرفان اور اس کے دوستوں میں سے کوئی کچھ نہیں بولا تھا، لیکن اس کا رد عمل 2-3 دن بعد میں ظاہر ہوا، جب مجھے معلوم ہوا کہ عرفان کے گروپ نے میرا نام خری مرچ رکھ دیا ہے۔ میں اس پر خاموش رہی تو انہوں نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ اب میں کینٹین میں جاتی یا لابی وغیرہ سے گزر رہی ہوتی تھی تو مجھے اچانک کہیں سے CCC کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ میں آوازیں سن کر ضبط کرتی رہی، لیکن جب ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے لگا تو میں چیئرمین کے پاس چلی گئی۔ اس زمانے میں IBA میں عبدالوہاب صاحب تھے۔ میں نے تحریری شکایت کرنے کے بجائے انہیں زبانی اپنے پرابلم کے بارے میں بتایا، اور انہوں نے میری پوری بات کو اسی سنجیدگی سے سنا جتنی سنجیدگی سے طالب علم
کلاس میں ان کی بات سنتے تھے۔ سر، وہاب نے سب کچھ سننے کے بعد صرف اتنا کہا کہ آئندہ تمہیں شکایت نہیں ہوگی۔ میں وہاں سے آئی تو مجھے یقین نہیں تھا کہ سر اتنی جلدی ایکشن بھی لے لیں گے۔ میں کلاس ختم ہونے کے بعد نکلی تو عرفان کلاس کے باہر میرا منتظر تھا۔ تم نے میری شکایت کی ہے؟ حالانکہ وہ وضاحت کرنے والے انداز میں مخاطب تھا۔ تم نہیں، آپ، میں نے ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے کہا تھا۔ میں تمہارا سینئر ہوں، اس نے اکڑ دکھانی چاہی۔ تم عمر میں بڑے ہو، ورنہ تہذیب و شائستگی تو تمہیں چھو کر بھی نہیں گزری، اور میں صرف اسے سینئر مانتی ہوں جس میں یہ دونوں باتیں مجھ سے زیادہ ہوں۔ میں نے اپنے لہجے کو مزید سخت کر لیا تھا۔ ہماری پہلی جھڑپ کے گواہ صرف اس کے دوست تھے، اس لیے یہ بات پھیل نہیں سکی تھی، لیکن اس بار صورتحال مختلف تھی۔ اس بار وہ میرے کلاس ختم ہونے کے بعد آیا تھا اور وہاں بہت سے لوگوں نے اس جھڑپ کو اپنے اپنے انداز میں آگے بڑھایا تھا۔ جو بھی کلاس سے نکل رہا تھا وہ آگے بڑھنے کے بجائے وہیں ہمارے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا۔ بہرحال وہ ایک مذاق تھا جس کا تم نے اس قدر برا مانا کہ سر تک پہنچ گئیں، اور ان کے کہنے پر میں تم سے کہنے آیا ہوں کہ آج کے بعد ہم تمہیں ہری مرچ نہیں کہیں گے۔ عرفان نے اپنے گرد جمع مجمع کو دیکھ کر اور میرے سخت رویے کے باوجود اپنی بات اوپر ہی رکھنا چاہی تھی۔ یہ بھی کہو کہ اپنی اس حرکت پر تم معذرت خواہ ہو، میں نے کہا، اور وہ کچھ دیر مجھے گھورتا رہا۔ مجھے ہری مرچ کے کھیت میں گھس جانے پر واقعی معذرت کرنی چاہیے، اس نے یہ کہا، اور پھر میرا جواب سنے بغیر پلٹ گیا۔ اس کے بعد بہت دن بغیر کسی جھڑپ کے گزر گئے۔ پہلا سال بیت گیا اور میں نمایاں کامیابی سے دوسرے سال تک پہنچی۔ کلاسوں کے شروع ہونے کے اگلے ہی روز ہمارے درمیان ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ عرفان اور اس کا گروپ اب IBA کا اسٹوڈنٹ نہیں رہا تھا، لیکن اس وقت وہ کینٹین میں موجود تھا جب میں کینٹین پہنچی تھی۔ دراصل میں گھر سے بغیر ناشتے کے نکلی تھی اور ایک کلاس کے بعد ہی میری بھوک سے حالت بری ہونے لگی۔ اگلی کلاس میں کچھ وقفہ تھا، لیکن میری کوئی بھی ساتھی کینٹین تک جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ایسے میں میری کلاس کے ایک لڑکے طاہر نے مجھے پیشکش کی کہ اگر میں اس کا بھی خرچ برداشت کروں تو وہ میرے ساتھ کینٹین تک جانے کے لیے تیار ہے۔ طاہر کلاس کے ایکٹیو لڑکوں میں سے ایک تھا اور میری اسے کافی اچھی بات چیت تھی، لیکن یہ گفتگو اسی طرح کی تھی جس طرح دو کلاس فیلوز میں ہوتی ہے۔ اس کی فکروں میں مزاح کا ایک خاص انداز ہوتا تھا۔ طاہر کی پیشکش سے اس وقت یہ ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ صرف میرا ساتھ دینا چاہ رہا ہو، اس لیے میں نے اس کی پیشکش قبول کر لی، اور یہی بات راستے میں اس کی گفتگو کے دوران بھی ظاہر ہو گئی۔ کینٹین پہنچ کر یہ نہ بھول جانا کہ تم نے کیا وعدہ کیا ہے، کیونکہ تم لڑکیوں کی عادت ہوتی ہے کہ جہاں اپنا مطلب دیکھتی ہو فوراً یادداشت خراب کر لیتی ہو، اس نے اپنے مخصوص انداز میں کہنا شروع کیا تھا۔ مثلاً میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں نے اس کے لڑکا عورتوں والے انداز میں دلچسپی لیتے ہوئے سوال کیا۔ وہاں پہنچ کر بھول جاؤ گی کہ وعدہ کیا تھا، بلکہ کینٹین میں داخل ہوتے ہی تمہیں صرف یہ یاد رہے گا کہ تم لڑکی ہو اور میں لڑکا ہوں، اور لڑکے کا فرض ہوتا ہے کہ جب کوئی لڑکی ساتھ ہو تو سیلف سروس کے کاؤنٹر تک جائے اور وہ چیزیں لائے جو کھائی جانی ہیں، اور چونکہ مجھے کاؤنٹر تک جانا ہوگا اس لیے رقم بھی میری خرچ ہوگی۔ وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار تھا، لیکن میں سمجھ رہی تھی کہ یہ اسٹائل مصنوعی ہے۔ اس کے جب تک وہ بولتا رہا تھا میں صرف مسکراتی رہی تھی۔ جب وہ خاموش ہوا تو میں نے اسے چھیڑا۔ اب یہ بات اگر میں بھول بھی جاؤں کہ تم لڑکے ہو تب بھی تم لڑکے ہی رہو گے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، لیکن وہ اس طرح چراغ پا ہو گیا جیسے میں نے کوئی بہت ہی بری بات کہہ دی ہو۔ نہیں ہوں میں لڑکا، اس کا انداز لڑنے والا تھا۔ پیسے بچانے کے لیے آدھ پون گھنٹے کے لیے میں لڑکی بھی بن سکتا ہوں اور لڑکیوں کی طرح باتیں بھی کر سکتا ہوں۔ اے بہن، یہ کپڑا کہاں سے لیا تم نے؟ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے تم پر۔ اپنے طویل فقرے کا آخری حصہ اس نے کچھ اس انداز میں لچک کر کہا تھا کہ میری ہنسی چھوٹ گئی۔ جب میری ہنسی نکلی تھی اس وقت ہم کینٹین کے دروازے پر پہنچ گئے تھے، لیکن جیسے ہی میں نے ہنسنا شروع کیا وہ مجھے ہنستا ہوا چھوڑ کر کینٹین کاؤنٹر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اسے سیلف سروس کے کاؤنٹر پر دیکھ کر میں ایک جانب خالی میز کی جانب بڑھ گئی۔ اگر لطیفہ اتنا ہی اچھا تھا تو ہمیں بھی سنا دو، ہم بھی ہنس لیں گے۔
میرے کانوں میں آواز آئی اور مجھے مجبوراً اس آواز کی طرف متوجہ ہونا پڑا، کیونکہ عرفان کی آواز کو میں لاکھوں آوازوں میں پہچان سکتی تھی۔ MBA تو تم نے کر لیا، اب اپنے باپ سے کہنا کہ وہ تمہیں کسی ایسے اسکول میں داخل کر دے جہاں تم تھوڑی سی تہذیب بھی سیکھ لو، بلکہ بہتر ہوگا کہ اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی اس اسکول میں داخلہ دلوا دینا، کیونکہ ان میں سے کسی کو بھی تہذیب سے کوئی واسطہ ہوتا تو تم ایسے نہ ہوتے۔ میں نے عرفان کے سامنے جا کر اتنی تیز آواز میں کہا تھا کہ پوری کینٹین ہماری جانب متوجہ ہو گئی۔ اپنی اوقات میں رہو رانا، عرفان نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں تمہاری اوقات دکھا رہی ہوں، بد تہذیب لڑکے، کہ لڑکیوں پر آوازیں لگاؤ گے تو کوئی لڑکی تمہیں پلٹ کر جواب بھی دے سکتی ہے۔ میرا پارا اس کے جارحانہ انداز سے اور بڑھ گیا۔ اب اگر ایک لفظ بھی زبان سے نکالا تو زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ عرفان کنٹرول سے باہر ہو رہا تھا۔ کیا کرے گا؟ مارے گا؟ میں نے پیچھے ہٹنے کی بجائے اس کی جانب ایک قدم اور بڑھایا۔ مجھے مارنے کے بعد اگر تجھ میں تہذیب آ سکتی ہے تو آ مار۔ میں یہ کہتے ہوئے ایک قدم اور آگے بڑھ گئی، بلکہ اپنے باپ سے بھی کہے کہ وہ بھی مجھے آ کر مارے، اپنی ماں کو بھی لا، وہ بھی مجھے مار کر تہذیب سیکھ لے۔ میرا غصہ بڑھتا جا رہا تھا، میرے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا اور عرفان بھی جارحانہ انداز میں آگے بڑھنا چاہ رہا تھا، لیکن اس کے دوست اسے پکڑ کر پیچھے کر رہے تھے۔ کیا ہوا؟ مجھے طاہر کا دباؤ عین اس وقت جب میں مزید آگے بڑھنا چاہ رہی تھی محسوس ہوا اور میں آگے بڑھنے سے رک گئی۔ اسے کیا پوچھ رہا ہے نان بھائی کی اولاد؟ مجھ سے پوچھ کہ کیا ہوا۔ عرفان نے اپنی توپوں کا رخ طاہر کی جانب کر دیا۔ چلیں آپ بتا دیں بڑے بھائی کہ کیا ہوا تھا۔ طاہر مجھے پیچھے کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا، لیکن اس کا انداز بہت ہی پرسکون تھا۔ طاہر کو آگے بڑھتا دیکھ کر عرفان کے دوستوں نے بھی اسے چھوڑ دیا، اور عرفان جو جسمانی طور پر طاہر سے بہت زیادہ طاقتور دکھائی دے رہا تھا، وہ طاہر کے عین سامنے جارحانہ انداز میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اپنی ماں کا رشتہ میرے باپ سے مت جوڑ نان بھائی کے بیٹے۔ عرفان نے یہ کہتے ہوئے طاہر کو ہلکا سا دھکا بھی دیا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ جھگڑا بڑھا کر میرا بدلہ طاہر سے لینا چاہتا ہے۔ میں نے دونوں کے جسمانی فرق کے علاوہ عرفان گروپ کے لڑکوں کی تعداد کو دیکھتے ہوئے طاہر سے کہا کہ چھوڑو طاہر، ان کے منہ نہ لگو، لیکن طاہر نے مجھے پیچھے کر دیا تھا۔ چلیں پھر آپ ایسا کریں کہ میرے باپ سے اپنی والدہ کا جوڑا لگوا دیں، طاہر نے اسی نرم لہجے میں کہا۔ عرفان جیسے خود سر کے لیے وہ فکرہ بہت زیادہ تھا، بلکہ وہ تو چاہ رہا تھا کہ کوئی ایسی بات ہو کہ وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے، لیکن جیسے ہی اس نے ہاتھ اٹھایا طاہر نے اس کا ہاتھ درمیان میں ہی پکڑ لیا تھا، اور نہ جانے کس انداز سے پکڑا تھا کہ اگلے ہی لمحے میں نے عرفان کے چہرے پر کرب کے آثار دیکھے تھے۔ اور تم عرفان اللہ صلی اس وقت تمہاری کلائی پر اگر میں ذرا سا زور ڈالوں تو اس طرح سے ٹوٹ سکتی ہے کہ اسے دنیا کا بڑے سے بڑا ہڈیوں کا ماہر بھی جوڑ نہیں سکے گا، اس نے عرفان سے کہا، لیکن پھر زور لگانے کی بجائے اس نے عرفان کی کلائی چھوڑ دی۔ جس وقت طاہر عرفان اور اس کے دوستوں سے مخاطب تھا اس وقت وہ ایک مختلف انسان نظر آ رہا تھا، لیکن جب عرفان اپنی کلائی پکڑ کر بیٹھ گیا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس ٹیبل کی جانب بڑھ گیا جہاں میں بیٹھنے جا رہی تھی۔ مجھے وہاں بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود ایک بار پھر کینٹین کاؤنٹر کی جانب بڑھ گیا اور میں حیران سی سے دیکھتی رہ گئی۔ پھر جب تک وہ واپس آتا ہماری کلاس کے کچھ اور لڑکے لڑکیاں وہاں پہنچ گئے تھے۔ ہاشمی صاحب جن کی کلاس تھی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے نہیں آ سکے تھے اور کلاس آف ہو گئی تھی۔ IBA میں اس طرح کے واقعات ہوتے نہیں تھے۔ ابھی کلاس کے کچھ لڑکے کینٹین پہنچے بھی نہیں تھے کہ راستے میں انہیں جھگڑے کی اطلاع مل چکی تھی۔ ابتدا میں آنے والے لڑکے سیدھے طاہر کی جانب گئے تھے، جبکہ طاہر ٹرے ہاتھ میں لیے واپسی کے لیے مڑ رہا تھا، لیکن طاہر کی زبان سے نکلا ہوا جو فقرہ میں نے سنا وہ کچھ یوں تھا۔ پاگل ہوئے ہو کیا؟ اس نے کسی قدر غصے میں کہا تھا۔ ایک بات ہوئی وہ ختم ہو گئی، اب ہم دشمنی کریں گے کیا؟ وہ ظاہر ہے اسی جھگڑے کے حوالے سے بات کر رہا تھا۔
اس سے پہلے کہ مزید کوئی اور بات چیت ہوتی۔ ہماری نظر وہاب صاحب پر گئی۔ وہ کینٹین تک پہنچ چکے تھے۔ ان پر نظر پڑتے ہی ہم سب خاموش ہو گئے۔ وہ سیدھے ہماری میز کی جانب آئے تھے کیونکہ سب سے زیادہ رش ہمارے آس پاس ہی تھا۔ جھگڑا کن کے درمیان ہو رہا تھا؟ انہوں نے ایک لمحے کے توقف کے بعد سوال کیا، اور اس کے ساتھ ہی ان کی نظریں عرفان پر جا ٹکی تھیں، جبکہ عرفان اور اس کے ساتھی نظریں چرا رہے تھے۔ جھگڑا نہیں تو، طاہر نے جواب دینے میں پہل کی تھی۔ تم خاموش نہیں رہ سکتے؟ وہاب صاحب نے طاہر کو ڈانٹ دیا تھا۔ یہ عرفان اللہ کس بات پہ جھگڑا کر رہے تھے؟ اس بار وہ عرفان سے مخاطب ہوئے اور میں نے عرفان کی پیشانی پر پسینہ دیکھا تھا۔ وہ اس قدر بوکھلایا ہوا تھا کہ اس کی آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ سر، عرفان اللہ کی غلط فہمی دور ہو گئی ہے اور ہمیں یقین ہے کہ آئندہ وہ اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوں گے، اور چونکہ یہ اب اس ادارے سے فارغ التحصیل ہو چکے ہیں، اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ آخری دنوں میں ان کے ذہن میں ادارے سے کوئی غلط یاد وابستہ ہو جائے۔ اس لیے سر، آپ براہ کرم اس معاملے کو درگزر فرمائیں۔ طاہر نے عرفان اللہ کی وکالت کرنے والا انداز اپنایا جسے وہاب صاحب نے پورے سکون سے سنا تھا۔ مجھے طاہر کی وکالت پر حیرت نہیں تھی، بلکہ اس بات پر حیرت تھی کہ وہ اس تیزی سے اپنا موڈ کیسے بدل لیتا ہے۔ وہاب صاحب نے طاہر کی بات سنی، لیکن اس بار انہوں نے طاہر کو ڈانٹا نہیں، بلکہ بھرپور نظروں سے اس کا جائزہ لیتے رہے۔ کیا میں ان کی بات کو سچ سمجھوں عرفان اللہ؟ وہاب صاحب نے کچھ دیر سوچنے کے بعد عرفان سے سوال کیا، اور عرفان کی زبان سے بمشکل ایک لفظ نکل سکا، جی۔ بہتر ہو گیا عرفان اللہ کہ آپ اور آپ کے ساتھی اپنی آئندہ آمد کو دفتر تک محدود رکھیں، انہوں نے عرفان اللہ سے کہا تھا، اور اس کے بعد وہ طاہر کی جانب متوجہ ہو گئے۔ جس بڑے آدمی کے تم بیٹے ہو اور جس نانا کے نواسے ہو، اس میں تمہیں ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، وہاب صاحب نے جاتے جاتے طاہر سے کہا، اور پھر جس طرح سے آئے تھے اسی طرح تیزی سے چلے گئے۔ میرے لیے حیرت کی بات یہ تھی کہ عرفان نے طاہر کو نان بھائی کی اولاد کہا تھا، اور وہاب صاحب اس کے والد کو بڑا آدمی کہہ رہے تھے۔ یہی سوال وہاب صاحب کے جاتے ہی میں نے طاہر سے کیا تھا کہ وہاب صاحب اس کے والد کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ ہو سکتا ہے کبھی انہوں نے سر کے لیے کوئی خاص روٹی پکا دی ہو، طاہر نے شانے اچکاتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے اب اس پر غصہ آنے لگا تھا جس نے طے کر لیا تھا کہ کوئی بھی بات سیدھی نہیں کرے گا، لیکن میرے غصے کے اظہار سے پہلے وہ غصہ کرنے لگا۔ میرے شجرے کو کریدنے کی بجائے یہ بتاؤ کہ تم کھانا کیوں نہیں شروع کر رہی ہو؟ اس نے غصے بھرے انداز میں کہا۔ کھا رہی ہوں، میں نے اسی کے انداز میں جواب دیا۔ میں نے اس کا لایا ہوا برگر اٹھایا ہی تھا کہ عرفان ہماری میز پر آیا، اور اس نے طاہر کا شکریہ ادا کرنا چاہا، لیکن طاہر نے اس کا رخ میری جانب موڑنا چاہا۔ تمہیں رانا سے سوری کرنی چاہیے اور شکریہ بھی اسی کا ادا کرنا چاہیے، طاہر نے کہا، لیکن میرے ذکر کے ساتھ ہی اس نے برا سا منہ بنایا تھا۔ یہ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتی ہیں، اس نے طنزیہ انداز میں کہا تھا۔ اگر میں نے صرف اتنا ہی پوچھ لیا تھا کہ کس لطیفے پر ہنس رہی تھیں، تو ایسی کون سی قیامت آ گئی تھی کہ یہ میرے باپ اور ماں تک پہنچ گئی؟ وہ غصے میں بول رہا تھا۔ تمہیں وہ بات اس لیے نہیں کرنی چاہیے تھی کہ تم دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پہلے سے تھیں، طاہر نے اپنا نرم لہجہ جاری رکھا تھا۔ تم اس بات کو یوں بھی لے سکتے ہو کہ اگر یہ بات تمہاری بہن، جو مجھے بھی اپنی بہنوں کی طرح سے عزیز ہے، کہی جاتی تو تمہیں یقیناً بری لگتی۔ طاہر اتنے دھیمے انداز میں بول رہا تھا کہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی طاہر ہے جس نے کچھ دیر پہلے عرفان کی کلائی توڑ دینے کی بات کی تھی۔ جو کچھ اس نے کہا تھا میرے خاندان کے بارے میں، اس پر تو اسے معذرت کرنی ہی ہوگی۔ عرفان جارحانہ انداز سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھا۔ معذرت کا تو سوال ہی نہیں ہے، بلکہ معذرت تو شاید تمہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن تمہارا لہجہ بتا رہا ہے کہ تم کسی زوم میں ہو، تو پلیز میری یہ بات نوٹ کر لو کہ ایسی صورت میں تم مجھے ہمیشہ دیوار کی طرح پاؤ گے۔ دوسری بات یہ کہ میرے باپ کے بارے میں تو جانتے ہو، میری تایا، چاچا اور دادا کے بارے میں بھی معلوم کر لینا کہ وہ کون ہیں۔
صرف اتنا بتا دوں کہ وہ نان بائی نہیں ہیں۔ طاہر کے انداز میں وہی غراہٹ پھر آ گئی تھی جو کچھ دیر پہلے تھی۔ عرفان اس کے بعد وہاں رکا نہیں، لیکن ماحول میں ایک بار پھر تناؤ آ گیا، جسے طاہر نے اپنی باتوں اور حرکتوں سے معمول پر لانے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب بھی ہو گیا۔ اس روز کے بعد میں خود کو طاہر کے ساتھ رہنے میں محفوظ سمجھنے لگی تھی، اگرچہ کہ اس روز کے بعد طاہر اور اس کے ساتھیوں میں سے کوئی بھی نظر نہیں آیا تھا، لیکن اس روز کے بعد سے طاہر کی فیملی کے بارے میں ذہن میں ایک کھوج سی تھی۔ طاہر سے کچھ پوچھنا اس لیے بیکار تھا کہ وہ پھر کچھ اس انداز کی بےہودہ گفتگو کرنے لگتا جو کہ اس کی عادت تھی۔ اس کے کسی دوست سے بھی نہیں معلوم کر سکتی تھی، ڈر تھا کہ بات اس تک بھی پہنچ جائے گی، لیکن پھر اس کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ اخباروں میں دو گروہوں کے درمیان تصادم کی خبر چھپی، جس میں ایک گروہ نے کورٹ کے باہر جیل سے آنے والے ملزم پر فائرنگ کی اور جواب میں اس ملزم سے ملنے آنے والوں نے فائرنگ کی۔ اس فائرنگ میں 7 افراد ہلاک ہوئے، جن میں ایک راہگیر بھی شامل تھا۔ اس روز طاہر نہیں آیا، اور جب میں نے اس بارے میں اس کے سب سے قریبی دوست سے پوچھا تو اس نے جو کچھ بتایا اس سے بہت سی چیزیں واضح ہو گئیں۔ جیل سے لایا جانے والا ملزم کوئی اور نہیں، طاہر کا چچا تھا، اور طاہر اپنے چچا کی موت کی وجہ سے نہیں آ سکا تھا۔ اسی دوست نے یہ بھی بتایا کہ طاہر کے دادا کا اپنے وقت میں انڈر ورلڈ میں بڑا نام تھا، جسے بعد میں ان کے بیٹوں نے مزید آگے بڑھایا، لیکن طاہر کے والد کو ایک ایسی لڑکی پسند آ گئی جو ایک بڑے عالم دین کی بیٹی تھی۔ طاہر کے والد اپنے مجرمانہ بیک گراؤنڈ کے ساتھ لڑکی کے باپ کے پاس گئے تو انہوں نے یہ شرط عائد کی کہ طاہر کے والد ان سے رقم ادھار لے کر ان کے محلے کا تندور خرید لیں اور وہیں رہیں۔ اپنے مجرم باپ بھائی سے لا تعلقی کا اظہار تو طاہر کے والد پہلے ہی کر چکے تھے۔ اس دوست کے مطابق طاہر کے والد کی سچی لگن اور بزرگ کی دعاؤں نے یہ اثر دکھایا کہ وہ تندور جو اس کا مالک نقصان کی وجہ سے اونے پونے بیچ گیا تھا، اچانک ہی چلنے لگا، بلکہ دوڑنے لگا، اور 2 برسوں میں ہی جب تک ان کی شادی ہوتی وہ اس کاروبار کو بہت آگے لے گئے تھے۔ پڑھے لکھے تھے، اس لیے انہوں نے اس میں مزید شاخیں نکالنی شروع کیں، یہاں تک کہ اس وقت شہر میں ان کے کئی شادی خال تھے، لیکن اپنے باپ اور بھائیوں سے انہوں نے کبھی کوئی واسطہ نہیں رکھا تھا۔ لیکن کوئی واسطہ نہ ہونے کے باوجود ایک رابطہ ضرور تھا۔ 2 روز بعد طاہر دوبارہ کلاس میں آیا تو ایک بار پھر نارمل تھا۔ میرے سامنے ہی اس سے کچھ دوستوں نے بات کرنی چاہی تو اس نے بات ٹال دی، اس لیے میری ہمت ہی نہ ہو سکی کہ میں اس سلسلے میں کوئی بات کرتی، اور بات آئی گئی ہو گئی۔ کئی ماہ کی غیر حاضری کی وجہ سے عرفان میرے ذہن سے محو ہو رہا تھا کہ ایک بار پھر وہ پورے دھوم دھڑکے سے آ گیا۔ اس بار وہ اپنے باپ کے ذریعے آیا تھا۔ اس کے والد میرے والد کی کلینک پہنچے تھے اور انہوں نے اپنے بیٹے کے رشتے کے حوالے سے بات کی تھی۔ گھر کے ماحول کی وجہ سے والدہ نے جب میرے کانوں تک یہ بات پہنچائی تو میں نے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ انکار کی وجہ بھی بتا دی، جس سے میری والدہ اختلاف نہ کر سکیں۔ والدہ اور والد کے درمیان کی گفتگو کا مجھے کوئی علم نہیں، لیکن 3 روز بعد جب عرفان نے مجھے میرے گھر کے بس اسٹاپ پر روکا تو مجھے اندازہ ہوا کہ والد صاحب نے کیا جواب دیا ہوگا۔ میری بات غور سے سنو رانا، اس نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا تھا۔ تم نے اگر مجھ سے شادی نہیں کی تو میں کسی سے بھی تمہاری شادی نہیں ہونے دوں گا۔ وہ میرے علاقے کا بس اسٹاپ تھا جہاں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں آنکھیں وہ تھیں جنہوں نے مجھے چھوٹے سے بڑا ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ وہ آنکھیں تھیں جنہیں کچھ کہنے یا بتانے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ عرفان نے جس انداز میں مجھے روکا تھا اور جس انداز میں مخاطب ہوا تھا، اس کے بعد میرا پارا چڑھ جانا چاہیے تھا، لیکن طاہر کے ساتھ رہتے ہوئے اس کی کچھ عادتیں مجھ میں بھی سرایت کر گئی تھیں۔ مجھے دھمکی دینے کی بجائے تمہیں اپنی غلطیوں پر نظر رکھنی چاہیے، ورنہ کوئی بھی شریف لڑکی تم سے شادی نہیں کرے گی، میں نے بہت مدھم لہجے میں کہا تھا۔ شریف لڑکی؟ اس نے سڑک پر تھوکتے ہوئے کہا تھا۔ میری بات غور سے سنو،
اس بار اس کے لہجے میں پہلے سے زیادہ دھمکی موجود تھی۔ پرسوں میری والدہ اور بہنیں تمہارے یہاں آئیں گی۔ اگر اس بار بھی تم نے انکار کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اس نے مجھے دھمکایا۔ تم سے برا تو اب بھی کوئی نہیں ہے عرفان اللہ، میں نے جواب دیا، لیکن میرا جواب ابھی مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ کباب والے بشیر چاچا ہمارے قریب پہنچ چکے تھے۔ ان کی بس اسٹاپ کے ساتھ ہی دکان تھی اور ہم نے جب سے ہوش سنبھالا تھا ان کی دکان وہیں دیکھی تھی۔ سنا تھا کہ کسی زمانے میں وہ وہاں ٹھیلا لگاتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچے تھے۔ ہماری نسل کے لیے وہ بشیر چاچا تھے۔ کیا ہوا بیٹا، خیریت تو ہے؟ انہوں نے مجھے مخاطب کیا تھا۔ برسوں بعد میرے معمول کی یہ تبدیلی انہیں دکان سے نیچے اتار لائی تھی۔ چلو بڈھے، جا کر اپنا کام کر، عرفان نے بشیر چاچا کو حقارت سے مخاطب کیا تھا۔ دیکھ لڑکے، سر جھکا کر یہاں سے چلا جا اور دوبارہ اس طرف مت آئیو، ورنہ شریف لڑکیوں کو تنگ کرنے والوں کی تو یہاں پتلون تک اتر جاوے ہے۔ بشیر چچا اپنے انداز میں بات کر رہے تھے۔ یو باسٹرڈ، عرفان نے گالی کے ساتھ پستول نکال لیا تھا، لیکن اسے چلانے کی نوبت نہیں آ سکی کیونکہ بشیر چاچا نے اچانک اس طرح سے ہاتھ چلایا تھا کہ عرفان کا پستول ہوا میں اچھل گیا تھا۔ بشیر چاچا نے عرفان کی کونی کو نشانہ بنایا تھا اور اپنی ہتھیلی سے اس کی کونی پر ہاتھ مارا تھا۔ ہم سب کی نظریں اس وقت ہوا میں بلند پستول کی جانب تھیں جب بشیر چاچا نے جانے کس وقت عرفان پر وہ داؤ آزمایا کہ اس کا ہاتھ موڑ کر اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ ہماری توجہ تو اس جانب اس وقت ہوئی تھی جب عرفان نے چلانا شروع کیا تھا۔ اب بتا، بوڑھا کون ہے ڈالڈا گھی کی پیداوار؟ بشیر چچا نے ہاتھ کو مزید موڑتے ہوئے سوال کیا، لیکن عرفان کو جواب دینے کا ہوش کہاں تھا، وہ تو تکلیف سے چلا رہا تھا۔ چلو بیٹا، آپ گھر جاؤ اور ڈاکٹر صاحبوں تو بھیج دینا، ورنہ ہم ہی معاملہ 2-5 کر دیں گے، بشیر چاچا نے مجھ سے کہا تھا۔ معاملے کا 2-5 ہونا میری سمجھ میں نہیں آیا تھا، لیکن میں وہاں رکی نہیں بلکہ پلٹ کر دیکھے بغیر گھر کی جانب چل دی۔ جانے سے پہلے اتنا میں ضرور دیکھ چکی تھی کہ وہاں لوگ جمع ہو چکے تھے اور عرفان کے پٹنے کے پورے چانسز تھے۔ گھر پر والدہ تھیں جنہیں میں نے جاتے ہی معاملے سے آگاہ کیا۔ والدہ نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر والد سے بات کی اور وہاں سے جواب ملنے کے بعد مجھ سے مخاطب ہوئیں۔ فکر نہ کرو، وہ پہنچ رہے ہیں۔ والدہ کے فکر نہ کرو کہہ دینے سے بات ختم تو نہیں ہو سکی تھی۔ میں اپنی جگہ فکر مند بیٹھی تھی جب والد صاحب گھر آئے اور انہوں نے بتایا کہ بشیر چاچا نے عرفان سے نمبر لے کر اس کے والد کو فون کیا تھا اور والد صاحب کے پہنچنے کے کچھ دیر بعد عرفان کے والد و والدہ پہنچ گئے تھے۔ وہ دونوں ہی بیٹے کی حرکت پر شرمندہ تھے اور انہوں نے والد صاحب سے بھی معذرت کی تھی۔ ان کی والدہ تو گھر آ کر مجھ سے بھی معافی مانگنا چاہ رہی تھیں، لیکن والد صاحب نے انہیں روک دیا تھا کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بظاہر والد صاحب مطمئن تھے، لیکن ان کے لہجے میں ایک سوچ سی تھی جیسے وہ کسی فیصلے پر پہنچنا چاہ رہے ہوں۔ اس کی تصدیق صبح ہوئی جب والدہ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں کسی لڑکے کو پسند کرتی ہوں۔ ایک لمحے کے لیے، صرف ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں طاہر کا خیال آیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے میں نے انکار میں گردن ہلا دی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے والدہ کی آنکھوں میں مسرت کے ساتھ فخر کی ایک لہر دیکھی تھی۔ ہمیں تم سے یہی امید تھی، پھر بھی ہم یہ پوچھ لینا ضروری سمجھتے ہیں کہ تمہارے لیے جو رشتے موجود ہیں ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کا حق ہمیں دو گی یا تم؟ والدہ کی بات جاری تھی کہ میں نے ان کی بات کاٹ دی۔ مجھے آپ کا ہر فیصلہ قبول ہوگا، میں نے کہا اور والدہ نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے کیوں ہو رہا ہے، لیکن اس پر بھی مجھے یقین تھا
کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہی صحیح ہے، کیونکہ یہ فیصلہ بزرگوں کا فیصلہ ہے۔ میں اس کے بعد اسی طرح روانہ ہوئی جس طرح ہر روز ہوتی تھی، اور راستے میں یہ فیصلہ بھی کر لیا کہ اس سلسلے میں طاہر سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ لیکن دوپہر میں جب عرفان کے والد اور والدہ IBA پہنچے تو طاہر سے معاملہ چھپانا ناممکن نہیں رہا تھا۔ ان دونوں نے مجھ سے تنہائی میں بات کرنی چاہی، لیکن میں نے طاہر کے ساتھ رکنے پر اصرار کیا اور پھر ان دونوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ہم اپنے بیٹے کی حرکتوں پر شرمندہ ہیں اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو اندیشے تمہارے ذہن میں ہیں وہ اتنے غلط بھی نہیں ہیں، لیکن اگر ہم تمہیں یہ ضمانت دیں کہ ہم تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دیں گے تو پھر تمہارا جواب کیا ہوگا؟ ان کے والد نے ابتدائی گفتگو کے بعد کہا تھا، میں آپ پر اور آپ کے ساتھ عرفان پر واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ اس معاملے میں فیصلہ کرنے کا مکمل اور کلی اختیار میرے والدین کو ہے۔ میں نے ان کے مزید کچھ کہنے سے پہلے کہا اور وہ دونوں ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگے۔ دیکھو بیٹا، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب میں پہلی بار تمہارے والد سے ملا تو ان کا رویہ بہت حوصلہ افزا تھا، لیکن دوسری بار ان کے رویے میں تبدیلی تھی، اور اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی میرے علم میں آئی کہ تمہاری اور عرفان کی کوئی رنجش ہو گئی تھی، اس لیے ہم نے خواتین کے ذریعے بات کرنی چاہی۔ لیکن درمیان میں اس نادان نے ایک اور حماقت کر دی۔ اس کے والد نے مجھے سمجھانے والا انداز اختیار کیا تھا، آپ میرے بزرگ ہیں اس لیے میں آپ سے اختلاف نہیں کروں گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنی والدہ کو ان دونوں جھگڑوں کے بارے میں بتانا مناسب سمجھا، لیکن اس کے بعد بھی اگر ان کا فیصلہ وہی رہتا جو آپ چاہتے تھے تو میں انکار نہ کرتی۔ میں نے مدھم لہجے میں ان سے کہا، گویا تمہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر تمہارے والدین یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کے والد نے اپنا فکرہ ادھورا چھوڑ کر معنی خیز انداز میں مجھے دیکھا تھا۔ جی بالکل، میں نے جواب دیا اور معاملے کو ختم ہی کر دیا۔ تم سے رخصت لینے سے پہلے میں ایک بات ضرور کہوں گی، عرفان کی والدہ نے جو زیادہ تر خاموش رہی تھیں مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، اگر تم میری بہو نہ بن سکیں تو یہ عرفان کی نہیں بلکہ ہمارے گھر کی بدقسمتی ہوگی۔ وہ یہ کہہ کر چلے گئے اور ان کے ساتھ طاہر انہیں رخصت کرنے چلا گیا، لیکن جب واپس آیا تو سنجیدگی سے اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ شاید میں تم سے ناراض بھی ہوتا، لیکن تمہاری گفتگو سننے کے بعد مجھے تم پر فخر ہو رہا ہے، طاہر نے آتے ہی کہا، اور میں اس کی تعریف پر مسکرا دی تھی۔ اس وقت تو خاموش بیٹھے تھے، میں نے اس کا مذاق اڑایا، لیکن وہ مسکرا دیا تھا۔ آج کی تمہاری گفتگو کے بعد تمہارا حق بنتا ہے کہ میں تم پر رقم خرچ کرتے ہوئے تمہیں ایک ٹریٹ دوں۔ ایک بار پھر اپنی جون میں واپس آ گیا تھا۔ طاہر کی تعریف نے میرے ذہن پر چھائی ہوئی دھند کو بہت حد تک کم کر دیا تھا، اسی لیے جب میں گھر پہنچی تو خاصے خوشگوار موڈ میں تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی مجھے اطلاع ملی کہ والدہ اور بھائی امتیاز انکل کے گھر گئے ہیں۔ یہ اطلاع دیتے ہوئے چھوٹی بہن نے جو بات کی وہ اس اطلاع کے ساتھ ہی میرے ذہن میں آئی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ اب آپ کا بھی آخری وقت آ گیا ہے، اس نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ امتیاز انکل میرے والد کے دوست تھے، ان کا بیٹا انہی دنوں اعلیٰ تعلیم کے بعد امریکہ سے واپس آیا تھا اور اسپتال کمپلیکس میں اسے بہت اچھی نوکری ملی تھی۔ کچھ دن پہلے امتیاز انکل نے میرے والد سے اپنے بیٹے کے حوالے سے بات کی تھی، لیکن والد صاحب نے اسے میری پڑھائی کے خاتمے کے ساتھ مشروط کر دیا تھا، اور امتیاز انکل کا کہنا تھا کہ انہیں بھی کوئی جلدی نہیں ہے۔ آج جس انداز سے امتیاز انکل کی بیوی سے ہنس ہنس کر باتیں ہو رہی تھیں، اس سے مجھے آپ کا مستقبل صاف نظر آ رہا ہے کہ اس پر کالک پھیر دی گئی ہے، چھوٹی بہن نے مجھے اطلاع دی۔ امتیاز انکل کے بیٹے کا رنگ سانولا تھا، لیکن میرے بہن بھائی اس بات پر ڈٹے ہوئے تھے کہ وہ کالا ہے، اور اسی ایک بات پر وہ اس کی مخالفت بھی کرتے تھے۔ ہمارے درمیان اسی طرح کی گفتگو ہو رہی تھی جب تک بھائی اور والدہ واپس نہیں آ گئے۔ ان کی واپسی کے ساتھ ہی بہن کے اندیشوں کے صحیح ہونے کی خبر بھی مل گئی۔ والدہ نے آنے کے کچھ دیر بعد خبر دی تھی
کہ اسی جمعے امتیاز انکل کے گھر والے آ رہے ہیں اور ایک سادہ سی تقریب میں وہ مجھے انگوٹھی پہنا دیں گے اور میں شہریار کی منگیتر بن جاؤں گی۔ وہ خبر میرے لیے ایک بہت بڑی خبر تھی، لیکن مجھ پر اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ میں نے اسے اسی طرح سنا جس طرح برازیل میں سیلاب کی یا نکاراگوا میں فوجی انقلاب کی خبر کو سنتی تھی۔ کھانے کے بعد والد صاحب نے مجھ سے اسی پر بات کرنی چاہی تو میں نے انہیں عرفان کی والدہ و والد کی آمد اور اپنی گفتگو کی تفصیلات بتا دیں۔ انہوں نے پوری تفصیل سنی، لیکن میں ان کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ نہیں لگا سکی کہ ان کا رد عمل کیا ہے۔ چلو اچھا ہوا کہ ان کی آمد سے پہلے ہی ہمارے پاس ایک معقول جواز آ گیا، انہوں نے میری گفتگو سننے کے بعد کہا تھا۔ بظاہر انہوں نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی کہ ان کی نظروں میں معاملہ ختم ہو گیا ہے، لیکن میرا خیال تھا کہ میری طرح سے وہ بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ یہ معاملہ اتنی آسانی سے نہیں نمٹے گا۔ میری منگنی کی خبر ایسی نہیں تھی کہ میں طاہر کو نہ بتاتی۔ میں نے اگلے روز ہی اسے اس وعدے کے ساتھ کہ وہ یہ خبر خود تک محدود رکھے گا طاہر کو سنا دی۔ اس خبر کو سنتے ہی طاہر نے خوشی کا اظہار کیا اور نہ جانے کیوں مجھے اس کے اظہار مسرت پر افسوس ہوا تھا۔ منگنی کی وہ تقریب انتہائی سادگی سے ہوئی، لیکن اس سادہ سی تقریب سے پہلے دو واقعات ہوئے۔ ایک تو بشیر چاچا کی دکان میں آگ لگ گئی اور دوسرے عرفان کی والدہ اور بہن ہمارے گھر آئیں۔ جس روز عرفان کی والدہ ہمارے یہاں آئی تھیں، اسی رات بشیر چاچا کی دکان میں آگ لگ گئی تھی۔ آگ رات میں اس وقت لگی تھی جب بشیر چاچا دکان بند کر کے گھر جا چکے تھے۔ چوکیدار کے بیان کے مطابق ایک موٹر سائیکل پر آنے والوں نے کوئی چیز پھینکی اور پھر آگ لگا دی۔ جب تک چوکیدار انہیں للکارتا وہ موٹر سائیکل پر وہاں سے فرار ہو گئے تھے۔ عرفان کی والدہ کے مطابق عرفان اس وقت پاکستان میں نہیں تھا، اس کے والد نے اسے بزنس ٹور کے بہانے باہر بھیجا ہوا تھا، لیکن ہر شخص کی طرح ہمارا شبہ بھی عرفان پر ہی تھا، اور ظاہر ہے عرفان کی والدہ کی آمد پر لہجے بھی تلخ تھے۔ شبہ ہونے کے باوجود خود بشیر چاچا نے FIR نامعلوم افراد کے خلاف ہی کٹوائی تھی، بلکہ جب پولیس نے ان سے کسی جھگڑے یا دشمنی والے سوال کیے تب بھی انہوں نے عرفان والے جھگڑے کو بیان کرنے سے گریز کیا تھا۔ لیکن عرفان کی والدہ کے لوٹنے کے 2 گھنٹے بعد ہی عرفان کے والد بشیر چاچا کی دکان پر تھے۔ وہ شکر گزار تھے کہ بشیر چاچا نے ان کے بیٹے کا نام FIR میں درج نہیں کروایا۔ بشیر چاچا کے جواب نے ان پر صورتحال واضح کر دی تھی۔ آپ کے بیٹے سے ہمیں کوئی ہمدردی نہیں تھی، بلکہ بات بڑھتی تو بٹیا کا نام بھی آتا، اور یہ ہم نہیں چاہتے تھے، بشیر چاچا نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا تھا۔ عرفان کے والد نے اس کے باوجود بشیر چاچا کا نقصان پورا کرنا چاہا، لیکن بشیر چاچا نے صاف انکار کر دیا۔ یہ نقصان تو پورا کر دو گے، لیکن جس راستے پر تمہارا بیٹا چل نکلا ہے، اگر اسے نہ روکا تو وہ اسے نقصان کرے گا کہ تم پورا نہیں کر پاؤ گے، بشیر چاچا نے بڑی گاڑی اور بڑے نام سے معروف ہوئے بغیر کہا تھا۔ منگنی کے بعد ایک احتیاط میرے گھر والوں نے یہ کی کہ مجھے ایک چھوٹی سی گاڑی خرید دی، گویا اب مجھے راستے میں کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ لیکن جس نے شرارت کرنی تھی اس نے اپنی شیطانیت کی ایک نئی راہ نکال لی تھی۔ میری منگنی 3 ماہ رہی اور پھر ایک دن اچانک سب کچھ ختم ہو گیا۔ شہریار بذات خود میرے والد کے کلینک پہنچے اور انہوں نے منگنی کی چیزیں واپس کرتے ہوئے کہا کہ انہیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ شہریار کی آمد کا مطلب یہی لیا گیا کہ امتیاز انکل اور ان کی بیگم نے شہریار کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہوگا، لیکن نہ والدہ اور نہ والد نے امتیاز انکل اور ان کی بیوی سے کوئی بات کی، بلکہ خاموشی سے بھائی کے ذریعے ان کی چیزیں بھجوا دیں۔ میں نے طاہر سے اس واقعے کا ذکر کیا تو اس نے عام سے انداز میں اس خبر کو سنا تھا۔ میرے لیے یہ غیر متوقع خبر نہیں ہے، اس نے اسی پرسکون لہجے میں کہا تھا جس کا وہ عادی تھا۔ لیکن تمہیں کیا فکر ہے؟
तुम आराम से अपने फाइनल इम्तहान की तैयारियां करो। ताहिर ने मुझे तसल्ली देनी चाहिए थी, लेकिन मेरे आसाब मेरे कंट्रोल में होने के बावजूद मेरे कंट्रोल में नहीं थे। मुझसे बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही थी, बल्कि अक्सर तो मैं क्लास में बैठे बैठे गैर हाजिर हो जाती थी। ताहिर इस दौरान सिर्फ देखता रहा था। लेकिन एक रोज़ शाम में इसकी वालिदा और वालिद हमारे घर रिश्ता लेकर पहुंच गए। इस रोज़ शाम तक वो हमारे साथ था, लेकिन इसने इसका जिक्र भी नहीं किया था। वालिदा ने ताहिर के वालिदैन से सोचने का वक्त लेकर मुझसे बात की, तो मैंने पूरी सूरत हाल इन्हें बता दी, जिसे सुनकर वो सोच में डूब गईं। वालिद साहब तक जब ये खबर पहुंची तो उन्होंने खुशी का इजहार किया था। तुम्हारे वालिद ये मालूम कर चुके हैं कि शहरियार से कोई शख्स मिला था और इसने तुम्हारे बारे में कुछ गलत बातें तस्वीरों के सबूत के साथ शहरियार से की थीं, जिन्हें तुम्हारे इम्तियाज़ अंकल ने मानने से इनकार कर दिया, लेकिन शहरियार को मुतमईन न कर सके थे। वालिदा की ज़बानी मुझे मालूम हुआ था। ताहिर के घर वालों की आमद मेरे लिए बाइस से मुसर्रत थी, लेकिन एक सोच ये भी थी कि ताहिर ये सब कुछ मेरी हमदर्दी में बल्कि शायद तरस खाकर कर रहा है। और यही बात अगले दिन मैंने ताहिर से उस वक्त कही थी, जब वो एक बार फिर गैर संजीदा हरकतें कर रहा था कि हम तो मशरकी लड़के हैं, जिस खूंटे से वालिदैन बांध देंगे वहीं उम्र गुजार देंगे। तुम तरस खाकर मुझसे शादी कर रहे हो? मैंने तल्ख लहजे में कहा था और वह अचानक संजीदा हो गया था। तुम लंगड़ी हो, तुम्हारी आंखें नहीं हैं, ये बोलते में हकलाती हो, उसने संजीदा अंदाज में कहा। तुमसे 1 साल बड़ी हूँ, मैंने कहा और वो हंस दिया। ये बताओ, ज़हनी तौर पर मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ? इसने पलटकर सवाल किया। मैं संजीदा हूँ, मैंने चेहरे पर मज़ीद संजीदगी तारी करते हुए कहा, लेकिन इसकी मुस्कुराहट में कोई कमी न आई। मैंने कभी गैर संजीदगी में भी तुम्हें आपा नहीं कहा। ताहिर का जवाब ऐसा था कि मेरा जी चाहा कि मैं इसे पीट कर रख दूँ, लेकिन सिर्फ घूरने पर इत्तफाक कर सकी। मेरे घूरने का असर ये हुआ कि वो संजीदगी की जानिब पलट आया। मैंने हमेशा तुम्हें उस मकाम पर देखा जिसका इजहार अब मेरे वालिदैन ने किया है, खुसूसन तुम्हारे और इरफान के वालिदैन की मुलाकात के बाद। लेकिन मेरी मजबूरी ये थी कि वालिदा बहुत पहले अपनी बहन से इस मौजू पर बात कर चुकी थीं और मैं इन्हें सदमा नहीं देना चाहता था। अगरचे कि मुझे यकीन था कि मुसर्रत के साथ ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगी। ताहिर संजीदगी से बात करने पर आता था तो संजीदा ही रहता था और इस वक्त भी यही हो रहा था। 2 माह पहले मुसर्रत ने अपनी पसंद से घर वालों को आगाह किया और मैंने इस पर सुख का सांस लिया कि इसकी शादी इसकी पसंद के मुताबिक हो गई। मेरे घर वालों का ख्याल था कि मैं इस पर रंजीदा हूँ, इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया कि मुझे आला तालीम के लिए भेजा जाए, लेकिन मैंने कहा कि मैं वहाँ जाकर आज़ाद माहौल में ख़राब भी हो सकता हूँ, इसलिए पहले मेरी शादी की जाए और फिर हम दोनों को अमेरिका भेज दें। वो संजीदा अंदाज में बात करते करते एक बार फिर गैर संजीदा हो गया था। मुझे इसकी बात पर कुछ यकीन आया, कुछ नहीं आया, लेकिन मैं खामोश रही और मेरे वालिदैन ने ताहिर के घर वालों को मंजूरी दे दी। साथ ही ये भी तय हो गया कि इस साल में कोई भी तकरीब फाइनल एग्ज़ाम के बाद होगी। ताहिर की अमेरिका वाली बात इसके वालिद साहब ने भी दोहराई, जिस पर जाहिर है कि मेरे घर वालों को भी कोई एतराज़ नहीं था। मैंने ताहिर से दरख्वास्त की थी कि वो इस बात को आम न करे, लेकिन इसने इसी रोज़ क्लास में ये बात आम कर दी और ये कहते हुए आम की कि राना तो कह रही थी कि किसी को मालूम ना हो, लेकिन मैंने सोचा सबको मालूम होना चाहिए। मैंने ताहिर को सिर्फ इरफान की वजह से ऐसा करने से रोका था, लेकिन इस खबर पर एक रद्द अमल बुशरा ने भी जाहिर किया। इसने इसी रोज़ ज़रा सी तन्हाई मिलते ही मुझसे बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि फ़िलहाल तो तुमने मैदान मान लिया है, लेकिन आखिरी फतह मेरी ही होगी। मेरे लिए बुशरा का ये अंदाज़ कुछ अजीब सा था, इसीलिए मैंने इससे कहा कि ना तो मैं ताहिर से इस किस्म की कोई बात की थी मैंने, और ना ही मैं ये जानती थी कि तुम उसमें दिलचस्पी रखती हो या वो तुम में दिलचस्पी ले रहा है। मेरे लिए तो ये सब कुछ अचानक ही था, इसे इसके बावजूद यकीन नहीं आ रहा था। मैंने ताहिर से बात की तो वो हंस दिया। उसने कई बार खुलकर बहुत कुछ कहा था,
لیکن میرا کبھی ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ ہمارے قدامت پرست گھرانے میں اس کا گزر ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس روز کے بعد بشریٰ ہم سے الگ الگ رہنے لگی۔ ان دنوں فائنلز کا شور بہت زیادہ تھا، اس لیے کسی نے بھی اس کی جانب توجہ نہیں دی۔ البتہ طاہر کی مصروفیات ان دنوں دوہری تھیں۔ وہ باہر جانے کی سنجیدگی سے تیاریاں کر رہا تھا۔ آخری پیپر والے دن اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ اگلے ہفتے اپنے والدین کو بھیجے گا تاکہ باہر جانے سے پہلے ایک بار ہم کم از کم ایک ہفتے کے لیے سوات ہو آئیں۔ منگنی کے بعد میں نے نوٹ کیا تھا کہ وہ کچھ بے شرم سا ہو گیا ہے، اگرچہ اس کی تمام بے شرمی لفظوں تک محدود رہتی تھی، اور ایسی باتیں وہ اسی وقت کرتا تھا جب تیسرا کوئی آس پاس نہیں ہوتا تھا۔ میں نے والدہ تک طاہر کا پیغام پہنچا دیا تھا، لیکن اس کی نوبت نہیں آ سکی، کیونکہ آخری پیپر کے 2 روز بعد طاہر کو گولیاں مار کر اس کے دروازے پر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ 2 افراد ایک کار میں اس کے گھر پہنچے تھے۔ انہوں نے طاہر کو باہر بلوایا، اور جب طاہر باہر پہنچا تو انہوں نے قریب سے فائرنگ کر کے اسے ہلاک کر دیا تھا۔ یہ حادثہ ایسا نہیں تھا کہ میں اس پر خاموش رہ سکتی۔ میں نے طاہر کے والد سے بھی کہا کہ یہ عرفان کے علاوہ اور کسی کی کارستانی نہیں ہے، لیکن انہوں نے مجھے خاموش رہنے کے لیے کہا۔ ان کی خاموشی کی وجہ میں نہیں جانتی تھی، لیکن یہ دلیل مجھے مطمئن نہیں کر سکی کہ عرفان ملک میں نہیں ہے۔ ہفتوں تک میں اپنے حواسوں میں نہیں رہی۔ رزلٹ آنے کے بعد تک میں خالی نظروں سے چیزوں کو دیکھتی رہتی تھی۔ اس دوران میں گھر والوں کے علاوہ طاہر کے گھر والوں نے بھی میری دل جوئی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ عرفان ملک واپس آ گیا تھا، اور اس نے طاہر کے والد کو بتایا کہ رانا اور طاہر کے رشتے کے بعد بشریٰ اس کے پاس آئی تھی اور کوئی مشترکہ پلان بنانے کی بات کی تھی، جبکہ بشریٰ کے بارے میں معلوم ہوا تھا کہ وہ طاہر کے قتل سے 1 روز پہلے اپنی پھوپھی کے پاس کینیڈا گئی تھی، اور وہیں اس نے اپنے کزن سے شادی بھی کر لی تھی۔ معاملات بظاہر الجھ گئے تھے، لیکن طاہر کے چاچا وغیرہ اس طرح کے معاملات کو سلجھانا خوب جانتے تھے۔ انہوں نے ان دونوں افراد کا بھی پتہ چلا لیا تھا جنہوں نے طاہر پر فائرنگ کی تھی۔ دونوں ہی طاہر کی موت کے کچھ عرصے بعد سے اس طرح غائب تھے کہ ان کے گھر والوں کو بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں چلے گئے ہیں۔ دونوں گھر پر یہ کہہ کر گئے تھے کہ وہ لندن جا رہے ہیں، بلکہ ان کے گھر والوں کے مطابق دونوں نے پاسپورٹ بنوائے تھے اور لندن کے ٹکٹ بھی دکھائے تھے، جس کے مطابق انہیں لاہور سے لندن جانا تھا، لیکن دونوں ہی لندن کی کسی فلائٹ میں سوار نہیں ہوئے تھے۔ مجھے طاہر کے والد کی اس بات کو تسلیم کرنے میں اس وقت بھی تامل تھا جب وہ پورے یقین سے بشریٰ کے بارے میں شک کا اظہار کرتے ہوئے اپنا معاملہ خدا کے سپرد کرتے تھے، لیکن جب عرفان میرے دفتر پہنچا اور اس نے وہیں سے سلسلہ جوڑنا چاہا جہاں سے ٹوٹا تھا، تو میرے شک یقین کی حدوں کو چھونے لگا۔ میں نے پوری سنجیدگی سے اس سے پوچھا کہ آخر وہ میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتا، اور اس نے جواب میں وہی کہا جس کی میں اس سے توقع کر سکتی تھی۔ تو میری ضد بن چکی ہو رانا، اس نے کہا تھا۔ مجھے اس دفتر کو جوائن کیے 4تھا دن تھا، اس لیے میں وہاں کوئی بات کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اور نوکری بھی میں نے اس لیے کی تھی کہ میں اتنے سارے لوگوں کی افسردہ نگاہیں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے عرفان کو تو ٹال دیا، لیکن اسی شام میں عرفان کے گھر فون کر کے پہنچ گئی تھی، جہاں وہ سب میرے منتظر تھے۔ میں نے عرفان کی موجودگی میں اس کے والد اور والدہ سے بات کی، اور اس کے والد اس بار خود پر قابو نہ رکھ سکے اور وہ عرفان پر الٹ پڑے۔ عرفان کو میرے فون سے نہ جانے کیوں یہ توقع ہو گئی تھی کہ میں ہتھیار ڈالنے آ رہی ہوں۔ جب صورتحال اس کے برعکس نکلی تو وہ بفر گیا، اور اب اس نے اپنے والدین کا بھی خیال نہیں کیا تھا۔ اس نے بہت کھلے لفظوں میں مجھے دھمکیاں دیں۔ اس کے والد نے یہ سن کر اسے گھر سے نکل جانے کے لیے کہا تھا۔ میں وہاں سے نکلی تو مجھے طاہر بے تحاشا یاد آیا۔ اس کی موجودگی مجھے پناہ کا احساس دیتی تھی۔
یہ اس کی یاد تھی کہ میں سیدھی اس کی قبر پر گئی اور اس کی قبر سے لپٹ کر نہ جانے کب تک روتی رہی تھی کہ مجھے طاہر کے والد نے آ کر اٹھایا۔ انہیں دیکھ کر میرا دکھی دل پھر سے بھر آیا اور میں نے انہیں پوری بات بتا دی۔ تم فکر نہ کرو، انہوں نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ طاہر اب اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن میں ابھی زندہ ہوں۔ وہ میری کار کے پیچھے میرے گھر کی گلی تک آئے۔ اگلے روز ہمارے یہاں عرفان کی والدہ و والد پہنچ گئے۔ طاہر کے ایک چچا رات میں ان کے گھر پہنچے تھے اور ان سے کہا تھا کہ 2 دن کے بعد اگر ان کا بیٹا پاکستان میں ہوا تو وہ اسے گولی مار دیں گے۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے، عرفان کی والدہ نے فریاد کرنے والے انداز میں کہا تھا۔ میرے والد نے اور والدہ نے ان سے طاہر کے گھر والوں سے بات کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن ان میں سے کوئی گھر پر نہیں ملا۔ شاید انہیں پہلے سے توقع تھی کہ ایسا ہوگا۔ عرفان کے والدین نے اگلے 2 دنوں میں ہی بہتر سمجھا کہ وہ بیٹے کو باہر روانہ کر دیں۔ اس کے بعد کے 6 مہینے آرام سے گزر گئے۔ یہ خاموشی اس طوفان کا پیش خیمہ تھی جو اس کے بعد میری زندگی میں آیا تھا۔ میں نے جس ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازمت کی تھی، اس میں 6 مہینوں میں ہی میں اپنی پوزیشن بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی، کیونکہ کام میں ڈوب کر میں بہت کچھ بھول جاتی تھی اور میں تو سب کچھ بھول جانا چاہتی تھی۔ میرے سینئرز نے 2 ماہ بعد ہی مجھ سے دوسرے شہروں میں جانے کی بات کی تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوا اور والدین نے بھی اجازت دے دی۔ میں اس روز لاہور میں تھی جب میرے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا تھا۔ میں مارکیٹ سروے پر تھی۔ سروے کے بعد میں نے ایک ٹیکسی روکی جس کے بارے میں مجھے شبہ ہوا تھا کہ جیسے ڈرائیور میرا ہی منتظر تھا۔ میں نے اپنے ہوٹل کا نام لیا تو وہ فوراً تیار ہو گیا۔ میری ووٹی بھی میرے نال ہے اور ہم نے جانا بھی اسی طرف ہے، اس نے کہا تھا۔ میں نے کچھ سوچا اور پھر تیار ہو گئی، لیکن وہاں ایک کے بجائے 2 خواتین تھیں۔ ڈرائیور نے نیچے جا کر ان سے کہا۔ وہ منتظر برقع پوش میرے دائیں بائیں آ کر بیٹھنے لگیں تو مجھے خطرے کا احساس ہوا، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ میں نے ان میں سے ایک کو آگے جانے کے لیے کہا، لیکن دونوں نے نقاب الٹ دیے۔ جن میں سے مرد برآمد ہوئے۔ اب آسانی سے قابو میں آ گئی ہے چڑیا، تو خاموش بیٹھی رہے۔ ایک نے روب جمانے کی کوشش کی تو دوسرا کس طرح پیچھے رہ سکتا تھا۔ ہم تو سوچ ہی رہے تھے کہ کسی سنسان جگہ کی جانب نکلے تو تجھے چھاپ لیں، لیکن تو نے تو ہماری مشکل ہی آسان کر دی، دوسرا ایک مکروسی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ مجھے اس بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں تھی کہ میں ان تنومند بلکہ دیو ہیکل قسم کے مردوں سے بچ کر نکل سکوں گی، لیکن میں یہ بھی جانتی تھی کہ مجھے جو بھی کوشش کرنی ہے وہ یہیں کرنی ہے۔ ٹیکسی اسپیڈ پکڑ چکی تھی۔ میرا خیال تھا کہ چیخنا اور جد و جہد کرنا چاہیے، اس لیے جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میں نے وہی کرنا چاہا، لیکن فوراً ہی میرے چہرے پر ایک بھاری بھرکم ہاتھ آ گیا اور ایک تیز خوشبو میری ناک میں اترتی چلی گئی۔ نتیجہ میری بے ہوشی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ میں ہوش میں آئی تو میری حالت یہ تھی کہ میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور جس حالت میں اس وقت میں تھی اسے دیکھ کر میں خود سے شرمندہ تھی۔ مجھے ہوش میں لانے والی ایک عورت تھی جو مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ جو پہلا نام میرے ذہن میں اپنی حالت دیکھ کر آیا تھا وہ عرفان کا تھا اور فوراً ہی اس کی تصدیق بھی ہو گئی جب وہ دروازے سے داخل ہوتا ہوا نظر آیا تھا۔ میرے جسم میں اسے دیکھتے ہی چنگاریاں سی پھوٹنے لگی تھیں، لیکن میں نے اس سے کہا کچھ نہیں۔ میں نے تم سے کہا تھا نا رانا کہ تم میری ضد ہو، اس نے میرے قریب بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ تم نے اپنی موت کو قریب بلا لیا ہے عرفان۔ مجھ میں نہ جانے کہاں سے اتنی طاقت آ گئی تھی کہ میں نے پورے اعتماد سے بات کی تھی۔ اس وقت تم پوری طرح میرے رحم و کرم پر ہو، اس نے اپنا مکروہ ہاتھ میرے سراپے پر رکھتے ہوئے کہا اور میں ایک جھرجھری لے کر چپ ہو گئی تھی۔ یہ مت سمجھنا کہ یہاں سے جانے کے بعد تم کچھ ثابت کر سکو گی، اس نے اپنی جارحیت بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں اس وقت دبئی میں ہوں، جس کی گواہی میرا پاسپورٹ بھی دے گا اور میرے دوست بھی، اس نے خود کو مجھ سے مزید قریب کرتے ہوئے کہا۔ اگر تم میری بات مان لیتی تو یہ نوبت نہ آتی۔ وہ قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ میں تم سے واقعی محبت کرنے لگا تھا، لیکن تم پر تو طاہر کا خمار تھا،
اس کے لہجے میں طاہر کے لیے نفرت تھی۔ اس نے صرف تم سے بچانے کے لیے مجھے پناہ دی تھی۔ میں جو خود پر ہونے والی زیادتی برداشت کر رہی تھی، طاہر کے خلاف کچھ نہ سن سکی۔ تم شہریار کے پاس نہ جاتے تو طاہر میری زندگی میں نہ آتا۔ میں نے دیکھا کہ وہ میری بات سن کر چونکا تھا، بلکہ اس نے اپنا ہاتھ بھی پیچھے کھینچ لیا تھا اور مجھے کھوننے لگا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا تھا کہ جیسے وہ اس سے انکار کرنا چاہتا ہے، لیکن کچھ کہتے ہوئے جھجک رہا ہے۔ بشیر چاچا کی دکان میں بھی تم نے یہ آگ نہیں لگوائی؟ میں نے تیز لہجے میں اس کے انکار کو سمجھتے ہوئے اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی سوال کر دیا۔ اس بار اس نے فوراً ہی نفی میں گردن ہلا دی اور میرا جی چاہا کہ اس کے جھوٹ پر اس کے منہ پر تھوک دوں۔ طاہر کے قتل میں بھی تمہارا ہاتھ ہے، میں نے ایک اور الزام عائد کیا۔ اسے میں کیوں قتل کرواتا؟ وہ تو میرا واحد رازدار تھا، عرفان نے کہا اور میں تڑپ کر رہ گئی۔ مجھے اب اس سے پہلے سے بھی زیادہ نفرت ہو گئی تھی۔ مجھے اس حالت میں بھی تم نہیں لائے؟ میں نے اپنی نفرت کو دباتے ہوئے بمشکل کہا۔ صرف تمہیں یہ دکھانے کے لیے کہ میں تمہیں ہر طرح سے حاصل کر سکتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ میں تمہیں اس حالت میں لانے کے بعد چھوڑ دیتا، لیکن تم تو نہ جانے کن غلط فہمیوں میں ہو، اس نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ تم ایک مکار شخص ہو، میں نے کہا، اور وہ جو اپنی جگہ کھڑا مجھے گھور رہا تھا مجھ پر چھپ گیا۔ جب یہ طے ہو گیا کہ میں تمہیں سیدھے طریقے سے حاصل نہیں کر سکتا، تو اب ٹیڑھا راستہ ہی صحیح۔ وہ جارحیت پر اتر آیا تھا۔ میں بے بس تھی اور اس بے بسی میں جو کر سکتی تھی وہی کرتی رہی، لیکن اس کی جارحیت بڑھتی گئی۔ اسے نہ تو گالیوں کی فکر تھی اور نہ رونے کی پرواہ۔ تکلیف اور اذیت کے ہر مرحلے سے اس نے مجھے گزارا۔ میں اس وقت نیم بے ہوشی کے عالم میں تھی جب وہ وہاں سے گیا تھا۔ میں نے اسی بے بسی میں آنکھ کھولی تو وہی عورت ایک بار پھر میرے سامنے تھی جو ہوش میں آتے ہی نظر آئی تھی۔ میرے ہاتھ اس وقت بھی بندھے ہوئے تھے جب اس عورت نے میرے منہ میں 2 گولیاں رکھیں کہ انہیں کھا لو، اس سے تمہیں نیند آ جائے گی۔ میں نے انہیں نکالنے کی کوشش کی، لیکن اس نے فوراً ہی گلاس میرے ہونٹوں سے لگا دیا اور دونوں گولیاں میرے حلق میں اترتی چلی گئیں۔ مجھے ہوش آیا تو صبح ہو چکی تھی اور میرے ہاتھ بھی کھلے ہوئے تھے۔ جو چیز مجھے سب سے پہلے نظر آئی وہ وہی شیشی تھی جس سے نکال کر اس عورت نے مجھے گولیاں کھلائی تھیں۔ میں نے کچھ سوچے بغیر اس شیشی میں موجود گولیاں نکالیں اور حلق میں انڈیل لیں۔ رات کا باقی پانی گلاس میں موجود تھا۔ اس کے بعد میں نے وہ حلق سے اتارا اور اس مختصر مدت میں جو میرے خیال سے میرے پاس بچی تھی، میں دروازے کی جانب گئی، لیکن دروازہ باہر سے بند تھا۔ اپنی دانست میں موت میرے قریب آ رہی تھی، اس لیے میں وہیں بیٹھ گئی اور پھر مجھ پر غشی طاری ہوتی چلی گئی۔ ایک بار پھر آنکھ کھلی تو منظر تبدیل تھا۔ پھر جس شخص پر میری سب سے پہلے نظر پڑی وہ کوئی اور نہیں، طاہر کے والد تھے۔ آپ؟ میں صرف اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ میں لاہور میں ہی ہوں اور تم اس وقت ایک پرائیویٹ اسپتال میں ہو، انہوں نے کہا تھا۔ بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی تھی، اس لیے میں صرف اتنا ہی کہہ سکی، میں تو تمہیں ایک کار والے اسپتال کے دروازے پر ڈال کر چلے گئے تھے اور ساتھ ہی اسپتال کو فون کیا گیا تھا کہ تمہاری حالت تشویشناک نہیں ہے، بلکہ تم نے 4 نیند کی گولیاں کھائی ہیں۔ طاہر کے والد پورے سکون سے بتا رہے تھے۔ تمہارے پاس سے ایک بڑی رقم بھی ملی تھی جس کے بارے میں فون کرنے والے نے بتا دیا تھا کہ اسے اسپتال کے اخراجات سمجھا جائے، اور اس کے ساتھ انہیں میرا فون نمبر دے کر بتایا گیا تھا کہ تم ایک بڑے آدمی کی بیٹی ہو، اس لیے پولیس کیس بنایا گیا تو وہ آدمی اسپتال کے خلاف کچھ بھی کر دے گا۔ وہ کہتے ہوئے رک گئے تھے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ کیا کہتے ہوئے جھجک گئے ہیں، اس لیے میں نے انہیں وہ سب کچھ بتانا شروع کر دیا جو میرے ساتھ بیتی تھی۔ اسپتال والوں کا کہنا ہے کہ یہ اطلاع صحیح تھی کہ تم نے 4 یا 5 گولیاں کھائی تھیں، انہوں نے کہا، لیکن میں کہتے کہتے جھجک گئی تھی۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ کیا ہوا ہوگا، انہوں نے میری پریشانی سمجھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ شیشی وہاں خاص طور پر رکھی گئی ہوگی، انہوں نے کچھ سوچنے کے بعد کہا۔ اس میں نیند کی 4-5 گولیاں ہی ہوں گی، جبکہ باقی اس سے ملتی ہوئی بے ضرر گولیاں ہوں گی، انہوں نے مجھے سمجھایا تھا۔ اپنے بارے میں انہیں سب کچھ سچ سچ بتانے کے بعد
میں ایک طرح سے پرسکون ہو گئی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ عرفان کو پاتال میں بھی نہیں چھوڑیں گے، لیکن وہ اسی طرح پرسکون بیٹھے تھے جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ وہ کہاں ہیں؟ میں نے ان کی خاموشی سے تنگ آ کر سوال کیا تھا۔ دبئی میں، ان کا جواب تھا۔ میرے پہنچنے کے بعد اس کے 2 فون آ چکے ہیں۔ میں حیرت کی زیادتی کے سبب کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ اتنا بڑا ڈرامہ کرنے کے بعد اب وہ کیا چاہتا ہے؟ میں نے سوچا، لیکن میرے ہونٹوں سے وہ سوال نکل نہیں سکا۔ اسپتال والوں نے مجھے ڈسچارج کرنے میں زیادہ وقت نہیں لیا اور طاہر کے والد مجھے لے کر واپس ہوٹل میں آئے، جہاں ایک اور حیرت میری منتظر تھی۔ ہوٹل میں کسی خاتون نے فون کیا تھا کہ وہ میری رشتہ دار بول رہی ہیں، اور یہ کہ میں ان کے گھر گئی تھی جہاں میری طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ ہوٹل والوں نے یہی اطلاع اگلے روز میری کمپنی کے لاہور آفس والوں کو اس وقت دی تھی جب صبح انہوں نے رابطہ کیا تھا۔ مجھے ہوٹل میں آئے ہوئے 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا کہ اس کا فون آ گیا۔ رانا، میں اپنے کیے پر نادم ہوں، اس نے کہا، اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مجھے کسی نے دیکھتے ہوئے الاؤ میں دھکیل دیا ہو۔ تمہارے نصیب میں صرف موت ہے، میں نے کہا۔ میری موت کے بعد معاملات رکیں گے تو نہیں؟ اس نے کہا، اور میں سوچنے لگی کہ جو کچھ ہو چکا ہے اس سے زیادہ کیا ہونا ہے۔ تم مجھے مرواؤ گی تو میرا باپ بھی اتنا بے دست و پا نہیں کہ تمہارے اکلوتے بھائی کو چھوڑ دے۔ میں نے تصویر کا ایک اور رخ دیکھا اور میں اس تصور کے ساتھ ہی کانپ گئی تھی۔ بھائی کی موت کے تصور کے ساتھ ہی میرے سامنے جو چہرے آئے تھے انہوں نے مجھے ویسا ہی بے بس کر دیا تھا جیسے میں چند گھنٹے پہلے تھی۔ مجھے ایک موقع دو رانا، وہ میری خاموشی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بولا۔ میں اپنی ہر غلطی کی تلافی کر دوں گا۔ اس کی بات ابھی جاری تھی کہ میں نے ریسیور رکھ دیا۔ طاہر کے والد یہ سب کچھ دیکھ اور سن رہے تھے، لیکن خاموش تھے۔ میں کیا کروں؟ ان کی خاموشی سے تنگ آ کر میں نے سوال کیا۔ خودکشی کرنے سے تو بہتر ہے کہ اس کی بات مان لو، انہوں نے کچھ رکنے کے بعد جواب دیا، اور میرا جی چاہا کہ گولی مار دوں۔ ماں باپ کے لاڈ نے اسے ایک ضدی اور خودسر بچہ بنا دیا ہے، اور ایسے لوگ ٹھوکر کھائے بغیر نہیں سنبھلتے۔ ہو سکتا ہے کہ اس بار اس کا ضمیر جاگ گیا ہو۔ میری کیفیت سے بے پرواہ وہ اپنی ہی بات کرے جا رہے تھے۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، میں نے جواب میں کہا۔ اپنی دانش میں تو تم اپنی جان دے ہی چکی، اب خون خرابے کو بڑھنے سے روکنے کے لیے تم یہ رسک بھی نہیں لے سکتی، جبکہ اس آگ سے بچنے والے افراد میں کچھ تمہارے پیارے بھی ہیں، انہوں نے کہا، اور میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ تم مجھے اپنی بیٹیوں سے زیادہ عزیز ہو، انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میں اس کے بعد خوب پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ ایک تو شکست فاش کا دکھ، پھر اپنی ہی نظروں میں گر جانے کا غم کیا کم تھا کہ اپنی ذلت کے ساتھ عرفان کی فتح کا تصور بھی مجھے دہلا رہا تھا۔ طاہر کے والد اس دوران مجھے سنبھالتے رہے۔ کراچی آنے کے بعد میں نے ان کی ہدایت کے مطابق کسی سے کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے ہی عرفان کے والد سے بات کی اور شرائط طے کی۔ میرے والدین کو بھی انہوں نے رضامند کیا اور میں عرفان کی بیوی بن گئی۔ میرا خیال تھا کہ عرفان پہلی رات ہی فتح کے نعرے بجاتا ہوا آئے گا، لیکن وہ شرمندہ نظروں کے ساتھ آیا تھا، اور اپنی شرمندگی کا اظہار کرنے میں اس نے دیر بھی نہیں کی۔ تم جو سزا دو گی وہ مجھے منظور ہوگی ہی، لیکن جو سزا میں نے اپنے لیے مقرر کی ہے وہ یہ ہے کہ اب سے 1 ہفتے تک ہم صرف نام کے میاں بیوی ہوں گے، کیونکہ وہ اپنی زیادتی کو شرمندہ انداز میں دہراتا رہا تھا۔ میں خاموش رہی تو اس نے ایک درخواست کی۔ میں تمہارے ساتھ اپنے گھر والوں کی نظروں میں بھی بہت ذلیل ہو چکا ہوں، پلیز انہیں کچھ نہ بتانا، ورنہ میں مزید ذلیل ہو جاؤں گا۔ جو کچھ ہوا تھا اسے مزید عام کرنے میں میری بھی ذلت تھی، اس لیے میں خاموش رہی تھی۔ میری خاموشی کا مطلب اس نے رضامندی لیا تھا۔ عرفان نے اس رات کے بعد کبھی تنہائی میں بھی ایک جرم کے علاوہ اپنا کوئی جرم قبول نہیں کیا تھا، لیکن مجھے لے کر وہ ہر اس جگہ گیا تھا جہاں اسے شکست کا منہ دیکھنا پڑا تھا۔ دلہن کی طرح تیار کر کے وہ مجھے بشیر چاچا کی دکان پر لے گیا، پھر ہم وہاب صاحب کے گھر بھی گئے۔
طاہر کے گھر تو ہم ایک روز بعد ہی ہو آئے تھے، یہاں تک کہ اس کا اصرار تھا کہ ہمیں امتیاز انکل کے پاس بھی جانا چاہیے اور اس کے لیے اس نے 2 دلائل دیے تھے۔ تمہارا یہ شک دور ہو جائے گا کہ میں ان کے بیٹے سے ملا تھا اور انہیں بھی تو یہ معلوم ہو کہ وہ کیا کچھ کھو چکے ہیں۔ 1 ہفتہ گزر گیا۔ عرفان کے گھر والوں کے پروگرام کے مطابق ہم ہنی مون پر یورپ روانہ ہو گئے۔ قانونی اور شرعی طور پر مجھ پر لازم تھا کہ میں کچھ حقوق پورے کروں اور میں کرتی بھی رہی، لیکن ہر بار ایسا میں نے خود پر جبر کر کے کیا۔ یہ بات نہیں تھی کہ میں نے اسے معاف کر دیا تھا، بلکہ جو سزا اس کے لیے میں نے سوچی تھی وہ مختلف تھی۔ اسے بیان کرنے کی ضرورت میں محسوس نہیں کرتی۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے۔ عرفان اور اس کے والد کی اجازت سے ایک فیکٹری کا انتظام میں نے سنبھالا۔ ابھی کچھ ہی دنوں میں دوسری فیکٹری بھی میرے حوالے کر دی گئی۔ اب کاروبار میں میرے مشورے زیادہ اہم حیثیت رکھتے تھے۔ 2 سال اسی طرح گزر گئے۔ عرفان کا رویہ ان برسوں میں ایسا تھا کہ میں سوچنے لگی تھی کہ شاید طاہر کے والد نے صحیح کہا تھا، لیکن ایک روز اس کے چہرے سے نقاب سرک گئی۔ مجھے ایک کام کے سلسلے میں اسلام آباد آنا پڑا تھا۔ عرفان اس وقت لندن میں تھا۔ اسلام آباد آئے ہوئے مجھے ابھی دوسرا ہی دن تھا کہ وہ اسلام آباد پہنچ گیا۔ مجھے اسے اسلام آباد میں دیکھ کے حیرت ہوئی تھی، لیکن 2 برسوں میں وہ متعدد بار اس طرح کی حرکتیں کرتا رہا تھا۔ کام ختم ہو گیا تو میں آ گیا ہوں، اس نے توجہ پیش کی اور میں نے وہ تسلیم بھی کر لی۔ وہ شام کے وقت پہنچا تھا اور اس نے آتے ہی پھور بند چلنے کی بات کی تھی۔ مجھے بھی اگلے دن کوئی کام نہیں تھا، اس لیے میں نے انکار نہیں کیا تھا۔ 2 برسوں میں میرا رویہ یہی رہا تھا کہ میں اس کی ہر بات مان لیتی تھی۔ رینٹ کی گاڑی لے کر ہم روانہ ہوئے۔ توقعات کے خلاف اس نے ڈرائیور بھی ساتھ لے لیا تھا، حالانکہ اس سے پہلے وہ ایسا کرتا نہیں تھا۔ ہم راستے میں تھے اور مری نہیں پہنچے تھے کہ اس نے ایک جگہ گاڑی رکوائی۔ میری طرح ڈرائیور بھی ویرانے میں گاڑی رکوانے پر حیران تھا۔ میں نے تو اس پر احتجاج بھی کیا تھا۔ عرفان، میں نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا ہے، میں نے کہا، لیکن اس نے مجھے کار سے اترنے کے لیے کہا تھا۔ مجھے یہاں سے نظارہ کرنا ہے، اس نے کہا اور میں مجبوراً اتر گئی۔ وہ ایک موڑ تھا جہاں سے دور تک سرسبز منظر دکھائی دیتے تھے، لیکن نیچے گہری کھائی کو دیکھ کر خوف بھی آتا تھا۔ میں آگے نہیں جاؤں گی، میں نے سڑک کے کنارے رکتے ہوئے کہا، لیکن وہ کچھ آگے بڑھ گیا۔ تم جانتی ہو آج کیا تاریخ ہے؟ اس نے اپنی جگہ کھڑے ہوئے اور نیچے کھائی میں جھانکتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر مجھے خوف محسوس ہوا تھا۔ میں نے چیخ کر اسے واپس آنے کے لیے کہا تھا۔ آج وہ تاریخ ہے رانا جب تم میری زندگی میں آئی تھی اور تم نے مجھ سے وہ کچھ کہا تھا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کہا تھا، وہ دبے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ میں نے پلٹ کر ڈرائیور کی جانب دیکھا۔ وہ گاڑی سے اتر کر ہماری مخالف سمت میں جا رہا تھا، شاید اپنی کسی ضرورت سے فارغ ہونے۔ میں نے اس روز یہ طے کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تمہیں حاصل کر کے رہوں گا، اور دیکھو میں نے تمہیں ہر دیوار گرا کر حاصل کر ہی لیا۔ وہ ایک رو میں بولتا جا رہا تھا۔ طاہر بھی تو ایک دیوار تھا، میں نے کہا۔ میں نے کہا نا کہ ہر دیوار گرا کر۔ وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اسے مہلت ہی نہیں دی۔ اس کی تمام توقعات کے برعکس میں بہت تیزی سے اس کی جانب لپکی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتا وہ سینکڑوں فٹ نیچے کھائی میں جا رہا تھا۔ مجھے کوئی کوشش نہیں کرنی پڑی تھی، صرف ایک ہلکا سا دھکا دیا تھا اور سب کچھ ہو گیا تھا۔ پھر میں ہوش سے بیگانہ ہو گئی۔ ہوش آیا تو میں اسپتال میں تھی۔ ڈرائیور اپنا بیان دے چکا تھا کہ میں نے پہلے وہاں نہ رکنے کے لیے اصرار کیا تھا، پھر سڑک کے کنارے رک گئی تھی، اور یہ بھی کہ اس نے مجھے اپنے صاحب کو آگے نہ بڑھنے کے لیے کہا تھا۔ پولیس نے میرا بھی بیان لینا چاہا، لیکن میرے ذہنی حالت کے پیش نظر ڈاکٹروں نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا۔ عرفان کے والد پہنچے تو انہوں نے تمام معاملات سنبھال لیے، اور پولیس نے ان کی پسند کے مطابق میرا بیان بھی لکھ کر اسے ایک حادثہ قرار دیا تھا۔ صاحب، یہ خونی موڑ ہے، سکون کی گولیوں اور انجیکشنوں کے درمیان میں نے سنا تھا۔ 2.5-3 سال پہلے بھی یہاں 2 افراد گرے تھے۔ ان کے بارے میں آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ بیچارے کون تھے۔ توہمات کے زیر اثر پولیس والے کہہ رہے تھے۔ عرفان کے گھر والے میری دلجوئی میں لگے رہے، اور میں بھی آہستہ آہستہ زندگی کی جانب لوٹ آئی، لیکن آج تک یہ فیصلہ نہیں کر پائی
کہ میں نے وہ صحیح کیا تھا یا نہیں۔ کبھی سوچتی ہوں کہ مجھے عرفان کی پوری بات سن لینی چاہیے تھی، لیکن فوراً ہی اپنے فیصلے کو صحیح سمجھنے لگتی ہوں کہ عرفان وہاں اس لیے رکا تھا کہ وہیں اس نے طاہر کے قاتلوں کو بھی ٹھکانے لگوایا تھا۔ آج تک میں اس کے انتظار میں ہوں کہ کوئی میری مدد کرے، لیکن پھر سوچتی ہوں کہ ایسا کون ہو سکتا ہے